حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد صرف ایک کام کر لیں، ان کے آنے والی اولادوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ قائم رہتا ہے، وہ ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، ان کے اسباب دل میں ہوتے ہیں پورے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسباب دنیاوی مال و رزق کے لیے ہیں یا جنت کے لیے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کو دانت مبارک صاف نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز پر نہیں، سب چیزوں پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لائے تو ان کی آنے والی اولاد یا موجودہ اولاد، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں صرف یہی کلمات ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے ہر برکت نازل فرماتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی نے قید کر لیا، یہ بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نصرانیت قبول کر لو تو تمہیں اقتدار میں شریک کر لوں گا اور بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو اپنا تمام مال ملکیت بلکہ اس کے ساتھ اہل عرب کی ساری دولت بھی اگر شرط پر دے گا، میں ایک لمحہ کے لیے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو پھر بھی قبول نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، میں قتل کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چاہو کرو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور تیر اندازے کو کہا کہ ہاتھ اور پاؤں پر ایسا چوٹیں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران بادشاہ برابر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لسانی یعنی کثر مذہب پیش کرتا رہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقلال کا دامن مضبوط سے تھامے ہوئے ڈٹے رہے۔ پھر اس نے سولی سے اتارنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تانبے کی ایک دیگ تپانے کا حکم دیا اور مسلمان قیدی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تپتی دیگ میں ڈلوا دیا۔ اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کی کوشش کی کہ یہ نصرانی یعنی کرسچن مذہب قبول کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اب بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرما گرم دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب جلاد اٹھا کر اس آگ سے دکھتی ہوئی دیگ کی طرف لے جا رہے تھے تو بے ساختہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو کچھ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب اسلام کو چھوڑ کر میرا مذہب قبول کر لیں گے۔ اس نے افسانے کا حکم دیا، انہوں نے وجہ پوچھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ میری صرف ایک ہی جان ہے، اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہے اور میں سب کو راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست استقامت دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور اس نے کہا، اس طرح کرو کہ میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرے ساتھ سارے مسلمان قیدی کو بھی رہا کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر چوما۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام مسلمانوں قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ دیکھا آپ نے صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن حذیفہ کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے کس کا زبردست پہاڑ تھے۔ شریعت کی دی ہدایت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کے ذریعے جان بچانے کے راضی نہ ہوئے، بلکہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے موقف پر ڈٹے رہے اور ہر غم صدمہ تھا، طلب تھی تو یہ تھی کہ کاش میرے بال بال میں ایک ایک جان ہوتی اور میں اپنے کروڑوں جانوں کو اپنے پیارے اللہ رحمان جل شانہ پر قربان کر دیتا۔ پھر جب عزیمت پر قائم رہتے ہوئے پر عمل کرتے ہوئے موقع پر ڈٹے رہے اور غم تھا، صدمہ تھا، تب تھی کہ کاش میرے بال بال میں ایک ایک جان ہوتی اور کروڑوں جانوں کو اپنے پیارے اللہ رحمان جل شانہ پر قربان کر دیتا۔ پھر جب عزیمت پر قائم رہتے ہوئے جان بچانے کی صورت پیش ہوئی تب بھی فقط اپنی فکر نہ کی بلکہ مسلمان کو زبردست خیر خواہی کی مثال قائم کرتے ہوئے سارے ہی مسلمان قیدی کو رہائی کی ترکیب فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار کے عوض 1 مہینے کے لیے ایک باندی خریدی، تو میں حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کا سودا کرتا ہے، یہ اسامہ لمبی امید والا ہے، اور ذات پاک کی قسم اس کا دست قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں چھپکتا ہوں جو گمان کرتا ہوں کہیں میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ میری روح قبضہ نہ فرمائے، جب پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہیں انہیں جھکانے سے پہلے ہی موقع وعدہ نہ آ جائے، جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں موت کا یعنی موت آنے سے پہلے اسے نہ نگل سکوں۔ اے لوگوں، اور تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، تو تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنا ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے خریدا تھا، یعنی اس وقت مال موجود تھا، بعد میں نہیں خرید سکتے تھے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد آدم جب تم مجھ سے دعا مانگے مجھ سے آس لگائے تجھے تیرا عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اولاد آدم زمین بھر کے خطاؤں کے ساتھ ملے مگر ایسے ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو زمین بھر بخشش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی مخصوص عمل بتائیے میں دنیا میں باوقار ہو جاؤں بادشاہ کرو سرخرو ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو غصہ نہ کیا کرو، وہ غصہ تمہیں جنت میں کنارے تک لے جاتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو 10 آدمی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ سکے۔ حضرت سیدنا فاصل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس نے فرمایا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب اس میں سجدہ کرتا ہے تو گناہ جھڑنے لگتے ہیں، جب اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو تمام گناہ جھاڑ چکے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذان کا وقت ہو گیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی مانگا، میرا خیال ہے پانی پیمانہ کے مقدار میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح وضو کر کے پھر ظہر کی نماز ادا کرے تو ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر عصر کی نماز ادا کرے تو اس کی عصر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، استغفر اللہ۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، عشاء کی نماز پڑھے تو اس کے عشاء اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر شاید وہ اپنی رات لیٹ میں گزارے اور اگر وہ بیدار ہو کر وضو کر کے صبح کی نماز پڑھے گا تو فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نمازیں جو برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے جب بھی مجھے پکارا مجھ سے رجوع کیا میں تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، میری ذات بے نیاز ہے۔ ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو تو گناہ تو دنیا زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے ایک دلی کو بھیج جانتا ہوں، یہ تو پر قادر ہے۔ ہم تعالیٰ سے ایسے ادب گزاری سے دعا کرتے ہیں میں تمام مسلمان بہن بھائیوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔ شکریہ۔